ابو غدہ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی صبر العلماء علی شدائد العلم، کہ علماء کا صبر جو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لیا کہ ہزاروں میل کا سفر کیا، اور ایسا سفر بھی کیا کہ زاد راہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، اسخر گھاس کھا کر گزارا کیا۔ ایک کتاب لکھی العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے وقف کیا کہ شادیاں نہیں کی، ان چکروں میں پڑیں گے تو علم کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، او جی یہ مولوی بس وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اور مدرسے کے خول میں بیٹھے ہوئے اور انہیں باہر کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بس جی یہ تو ایک بات کرتے ہیں اللہ رسول کی، ماڈرن کا انہیں پتہ نہیں۔ اللہ فقیرو، خدا کی قسم علماء چٹائیوں پر بیٹھ کر دال روٹی کھا کر اور سردی اور گرمی برداشت کر کے اور لوگوں کے تانے سن کر اگر یہ 5-10 ہزار کی تنخواہیں لے کر اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں مسجد اور مدرسوں میں، اگر ان کی محنت نہ ہوتی، آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، آپ کے سروں پر عمامے نہ ہوتے، آپ کے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی، آپ کے ہاں مسجدیں نہیں ہوتی، ان مسجدوں سے اذان کی صدائیں نہیں گونجتی، وہاں پر جمعے کے بیانات نہ ہوتے، قرآن کا درس نہیں ہوتا، آپ کے نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوتے، آپ کو طلاق کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ کو میراث کی گتیاں سلجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ کے بچوں کو کلمے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ملک پاکستان میں یہ لاکھوں کا تبلیغی اجتماع نہ ہوتا، یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں نہ لگتی، یہ افغانستان اور فلسطین اور کشمیر اور بوسنیا اور کوسوو اور شام میں مجاہدین اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے دشمن کو نیست اور نابود نہ کرتے، ارے یہ حج عمرے کے لیے لاکھوں لوگ نہ جاتے، عورتوں کے بدن پر لباس نہ ہوتا، عورتوں کے چہرے پر پردہ نہ ہوتا، ہمارے بچوں کے دل میں قرآن کریم محفوظ نہ ہوتا اور حدیثوں کا ذخیرہ ان کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتا، یہ علماء کی ان چٹائیوں پر بیٹھ کر دال کھا کر اور 10-15 ہزار کی تنخواہ پر گزارا کرنے والے علماء کی برکت ہے۔